اے مسیح کی آج کی صبح خداوند آپ کے اور آپ کے گھرانوں کے ساتھ ہو اور ہمیشہ کی طرح آپ کی حفاظت اور نگہبانی فرمائے، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کو پڑھیں گے اور غور کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم واقعی مثالی شوہر اور بیوی ہیں۔ ہم مسیحی شوہر ہیں، مسیحی بیوی ہیں، اور خداوند کے زندہ کلام کو پڑھتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے جب ساری چیزوں کو بنا لیا تو اس کے بعد اس نے انسان کو بنایا، اور جب خداوند نے انسان کو بنایا تو جو رشتے خداوند نے بنائے اس میں سب سے پہلے خداوند نے نر اور ناری یعنی شوہر اور بیوی کا رشتہ بنایا، اور یہ بہت خوبصورت، بڑا پیارا رشتہ، بہت مضبوط رشتہ ہے۔ اگر ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کے مطابق چلیں، خداوند کے اس عہد کو جو ہم نے خداوند کے زندہ پاک کلام پر ہاتھ رکھ کر باندھا تھا شادی کے وقت، کہ ہم دکھ تکلیف بیماری میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، پیار محبت سے رہیں گے جب تک کہ موت جدا نہ کرے۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہم شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو ہم اس عہد کو بھول جاتے ہیں، پھر ہمارے اندر دنیاوی باتیں آ جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، مار کٹائی، اور ہم خداوند سے دور ہو جاتے ہیں، اس کی برکتوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور خدا کو ہم ناراض کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ شوہر اور بیوی ہوتے ہوئے کبھی ایک دوسرے پر شک نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں، اور ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی باتوں کو، جو ہم میں کوئی تھوڑی کمی ہے اس کو درگزر کریں، اور اس کمی کو سدھارنے کی، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور آپس میں پیار محبت سے رہیں، تاکہ آپ ایک مسیحی شوہر اور بیوی ہوں، اور اپنے بچوں کے لیے بھی ایک مثال بنیں، تاکہ آپ برکت پائیں، آپ کا گھرانہ بھی برکت پائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی نہ کریں، اور اپنی بیویوں کو ان کے مہکے ان کے ماں باپ سے ملنے سے نہ روکیں، ان سے نفرت نہ کریں۔ اسی طرح بیویاں اپنے سسرال والوں سے محبت سے پیار سے رہیں، اور ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں، احترام کریں، اور شوہر بیوی کے گھر والوں کا احترام کرے۔ اس طرح سے میرے عزیزو، آپ خداوند کے جلال میں بڑھتے چلے جائیں گے، اور خداوند کے زندہ کلام ہماری زندگیوں میں ہمیشہ شامل رہے گا، اور ہم خداوند کے جلال میں بڑھتے اور میرے عزیزو ترقی کرتے جائیں گے۔ پھر ہم چلتے پھرتے خداوند کے کلام کو پھیلانے والے بنیں گے۔ اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو جوان شوہر اور بیوی ہیں وہ خداوند کے زندہ کلام پر جو ہاتھ رکھ کر عہد باندھتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں، اور وہ بالکل دنیاوی میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کے ساتھ میرے عزیزوں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اور اپنے لیے بھی اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھیں گے ملاکی اس کا 2 باب اور اس کی 16 آیت۔ کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں طلاق سے بیزار ہوں، اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے، اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو، آمین۔ اسی طرح ہم افسیوں اس کا 5 باب اور اس کی 28 آیت کو دیکھیں گے۔ اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، آمین۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے میرے عزیزوں، کیونکہ خداوند کا زندہ کلام جو ہے یہ ہم سے بولتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ان باتوں کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے میرے عزیزوں، کہ خداوند کا کلام ہم سے کیا فرماتا ہے اور کیا وعدہ کرتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ہمیں ہمیشہ خداوند کے زندہ پاک کلام کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور ہم
خداوند کے زندہ پاک کلام کو جب اپنے سامنے رکھیں گے میرے عزیزوں، تو پھر ہم ان باتوں سے دور رہیں گے، پھر ہم برکت پائیں گے، پاک روح کا مسا پائیں گے میرے عزیزوں، اور ہمیشہ ہم خداوند کے زندہ کلام کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے، اور اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ہم برکت کا باعث بنیں گے۔ پھر ہماری زندگیوں سے خداوند کا جلال ظاہر ہوگا، اور ہم ہمیشہ اس کے زندہ کلام کو اپنی زندگیوں میں شامل رکھیں گے، تاکہ ہم اس کی روح کا مسا پائیں اور ہمیشہ اس کے ساتھ چلتے رہیں، اور اپنی زندگیوں میں خداوند کے زندہ کلام کو رکھیں میرے عزیزوں۔ ان باتوں کو یاد رکھیں، ان وعدوں کو یاد رکھیں کہ خداوند ہم سے کیا فرماتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 7 آیت۔ اے شوہرو، تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں گے، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کریں گے، تو پھر جو ہم دعائیں کرتے ہیں، وہ ہماری دعائیں، ہماری نعمتیں، ہماری برکتیں رکیں گی نہیں میرے عزیزو۔ ان نعمتوں کی، برکتوں کی ہمیشہ ہم پر بارش ہوتی رہے گی، اور ہمارے خاندانوں پر بھی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، عقل و دانائی حکمت سے معمور کرے، آمین۔ جے مسیح کی۔